سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب مکمل پڑھی. کریکٹر سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو کس کا کریکٹر؟ کسی مولوی کا کریکٹر، کسی سیاستدان کا کریکٹر؟ کریکٹر تو پھر سب سے عظیم المرتبہ شخصیت کا ہی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کریکٹر سیکھنا چاہتے ہیں، اس کالج یونیورسٹی میں آپ آئے ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لینا چاہتے ہیں، ایک بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 300 میں سے 3 ہاتھ کھڑے ہوئے کہ ہم نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی ہے. اس میں بھی ایک ہاتھ ایک استاد کا تھا، اور ایک ہاتھ آدھا کھڑا تھا، اور ایک جو پورا تھا ایک طالب علم. ساری دنیا کے اسلامی مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. ہر مسلم جو جنگ ہوتی ہے ہم لڑتے ہیں. کسی نے اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ دی، سنی سنائی، ہم اس کو خون بہانا جائز سمجھتے ہیں. یعنی ہماری اسلام سے محبت کا معیار دیکھیے کہ کسی شخص کی سنی سنائی بات پر جان لینا، یا ایک جرم ناروے میں ہوتا ہے اور آگ پورے پاکستان میں لگاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اور ان کی کردار پر عمل کا یہ عالم ہے کہ ایک بہترین یونیورسٹی کے بی اے ایم بی اے کے طالب علموں میں سے صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا کردار کیا ہے. اب یہ تضاد دیکھیے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے، اللہ ہم پہ رحمت نہیں کرتا، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے. یہ بھی دعویٰ ہمارا ہے، گارنٹی بھی لی ہمارے پاس ہے. تو کہنے کا یہ بات ہے کہ کوئی تو ایسی شے ہو جو ہم اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائیں، ایک بھولی بصری سنت کو ہی ہم اپنا لیں. میں صرف آپ کے سامنے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اخوت کو بھول جائیں، آپ مواخات کو یاد رکھیں. اور مواخات کیا ہے؟ کہ خواجہ صاحب کہیں کہ جی میں نے اپنے خاندان کے ایک آدمی کو اپنا دوست بنایا، اپنے محلے کے ایک آدمی، اور اس کی میں نے مدد کی ہے، بھیک نہیں دی، اس کو کہا کہ تم بھی کاروبار کر لو میری طرح. بس اتنی سی بات ہے. اور کاروبار کے لیے 50,000 لاکھ روپے سے زیادہ رقم چاہیے ہی نہیں. اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیکسٹائل مل لگا لے، وہ تو دکان بنائے گا، کوئی ریڈی لگائے گا، کوئی اور کام کرے گا. تو میری سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اخوت، ہمارا نعرہ اخوت نہیں ہے، ہمارا نعرہ ہے مواخات. کہ آدھے پاکستان کو اپنا لے تو ہمیں حکومت کی مدد بھی نہیں چاہیے. ہاں، اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے یا آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ملتے، تو پھر آپ ہم پر اعتماد کریں. 50,000 لاکھ روپے آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کے حصے کی مواخات کریں گے. کوئی راستہ تو ہو نا جی. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا کیا صرف وہ ہمارا ہے؟ کیا وہ ہمارا حق ہے یا ہمارے پر انعام ہے؟ یہ کسی کی عطا ہے یا یہ ہماری اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے؟ ہم سے زیادہ ذہین، زیادہ خوبصورت، زیادہ طاقت والے لوگ اس ملتان شہر میں ہوں گے، ہم پر ہی یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. کوئی شخص مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا، آپ کو بھی نہیں آیا ہوگا، جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائے اور ساتھ لے گیا ہو. جو شے ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اس کا مطلب ہے وہ ہماری تو ہے نہیں. آریتن وقتی طور پر ہماری ذمے یا ہماری امانت کے طور پر ہمیں سونپی گئی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں.
تو آپ کو یہ باتیں بتانے کا میں تو ایک معمولی شخص ہوں. آپ پہلے سے الحمدللہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مواخات کے فلسفہ کو اپنا لو. اب اخوت کی بات سن لی. ہم نے سب سے پہلے ایک عورت سے مواخات کی، 10,000 روپے دیے، سلائی کی مشینیں 2 لیں، وہ اس نے واپس کر دی. پھر ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اور پیسے اکٹھے ہوئے اور لوگوں کو ملے. اور اب 40 لاکھ خاندان ہیں، ہر گھر میں 6 افراد بھی ہوں تو 2.5 کروڑ لوگوں کو ہم نے قرضے دیے، 160 ارب روپے سے زائد کی رقم. اور جب کام نیت اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور سود کے بغیر کیا جائے تو پھر مواخات کے تصور سے کیا جائے تو برکت آتی ہے. کوئی دنیا میں مجھے مثال بتائے. اب ہر وقت پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں، یہ لگتا ہے جی کہ کل صبح پتہ نہیں پاکستان نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. ہر طرف یہی، وہ اتنے کھا گیا، وہ اتنے کھا گیا، وہ بددیانتی ہے، یہ ہے وہ. تو یہ 40 لاکھ کون ہے مجھے بتائیں. آپ کہتے ہیں تو میں ابھی ویب سائٹ پر اپنی جو ہماری اینول آڈٹ رپورٹ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں. 100% ریکوری سے پیسے واپس کر. یہ کون لوگ؟ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ اگر صرف اور صرف ایک اصول مواخات کا اور سود سے پاک معیشت کا اپنا لیں تو کتنی رحمت ہوگی.